نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله الكريم لا إله إلا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل شانہ فضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دے دیدار دی خواہش نہ کرنا اور دنیا دی زندگی نو پسند کرنے کا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 7ویں 8ویں دو آیتاں جڑیاں میں تلاوت کرنا تانوں سنوں دا شرف حاصل ہوا۔ میرے سونے رب نے فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں جڑے لوگ دیدار الہی دی خواہش نہیں کرتے اور دنیا دی زندگی کو پسند کرتے اتنے مطمئن ہوئے بیٹھے رہے اور اللہ رب العزت دی آیتاں دا یعنی قرآن دا انکار کرتے ہیں اور قرآن تو غافل نے لوگ تے انہاں دی کمائی سمیت ہی جہنم میں سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ سونے نے فرمایا کہ جڑے بھی لوگ میرے دیدار دی تمنا ہی نہیں کرتے کہ میں تو انسانوں نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا وہ طریقہ بھی سنے میں قرآن پاک جو دس دیتا سارا اور تمام اللہ والے یہی طریقہ دس دے آئے ہیں۔ تو سونا رب فرماندا ہے کہ یہ لوگ جنہاں بھی میرے دیدار دا انکار کیتا تو دنیا دی زندگی دے وچ الجھے رہے جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی محبت بچن دی تعلیم دیتی ہے۔ مختلف حدیثاں دے وچ آپ نے ذکر کیتا جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ دنیا مردار دے طالب کتے رہے، دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت ہے۔ وہ دنیا راس ہے کل خطیہ سارے فتنے فسادات دی جانے دنیا دی محبت ہے۔ کائنات دے اندر جنے بھی فتنے فساد ہے یہ سارے دنیا دی محبت ہے۔ نفس امارہ دی یا خواہشاں دے رہے کیونکہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، سامری ہے، آزر ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے انسان کو تو بہت برباد کر دیا۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن چ منع کیتا کدے نفس امارہ دی خواہش تے عمل نہ کرو ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، کدے نفس امارہ دی خواہش تے عمل نہ کرو تانوں اللہ دی راہ تو روک دے گا۔ سچا مومن کدے بھی نفس امارہ دی کسے خواہش تے عمل نہیں کردا، وہ ہمیشہ ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کردا ہے، اجماع اہل سنت دے نال رہندا، پھر پیشوا دی اطاعت کردا ہے کیونکہ سچا مرشد بندہ ہی ہو جڑا قرآن و سنت دی تعلیم دے، قرآن و سنت دی دعوت دے، داعیہ اللہ ہوئے، داعیہ عشق الہی ہوئے، داعیہ دیدار الہی ہوئے، داعیہ تقوی ہوئے، داعیہ عظیمت ہوئے، داعیہ عمل قرآن و سنت ہوئے، داعیہ اجماع اہل سنت ہوئے۔ سچا مرشد کدے بھی اپنے کو کوئی دعوت نہیں دیتا، اس واسطے آج دے کسے اللہ والے فرقہ نہیں بنایا۔ اظہار ہے نفس پرست گمراہ 72 جہنمی فرقے ہیں نا، علم لڑ گیا یہ فرقے جنہیں بھی بنائے نا لوگوں بنائے ہیں، حالانکہ اللہ پاک منع کیتا فرقے بناؤ کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پن پنے کہ یہی باتیں ہیں۔ یہ لوگ اسلام دشمن قوت نفس دے پیچھے شیطان دے پیچھے لگ کے نوے نوے فرقے بنا کے ملت دا شرازہ بخیر رہ رہے ہیں، لیکن اس واسطے امت زوال دا شکار ہونا شروع ہو گئی سے۔ لیکن اہل درد نے دسیا
کہ انہاں لوگوں تو بچو، یہ نفس پرست لوگ آ، شیطان دے پجاری آ، دنیا طالب ہے، کتے آ دنیا دے۔ تسی قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھو، وہی روح دے مطابق عمل کرو، جیسا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں تواڈے تے دو چیزاں چھڈ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ اس تو علاوہ باقی جتنے بھی دستور ہے، منشور ہے، نظام ہے، تبلیغی نظام ہے، سارے گمراہ ہے، گمراہی دا پروگرام ہے۔ دفن کرو انہاں نوں، قرآن و سنت نو مضبوطی پڑھو، فنا پھر قرآن و سنت ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم نے اندر اللہ رب العزت نے سارا پروگرام دے دیتا۔ قرآن دی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے چکے، ایسے واسے کوئی شیطانی قوت قرآن آج تک نہ تبدیلی کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ ہو ہی سکتا۔ اسے لئی تاکہ اللہ کا پروگرام جڑا نظام اور دستور اور قائم دائم رہے، اور جہدے پروگرام سب تو اہم چیز جڑی انسان دی کامیابی دا راز عمل قرآن و سنت ہے۔ سارے دکھاں دا دارو قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کرنا۔ اس واسطے جڑے منافق اتوں تو ایمان لائے ہوندے نے، اللہ پاک انہوں نے قرآن تھی تعلیم دندے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمانوں ایمان لے آؤ اللہ دے رسول دے ہوتے۔ مسلمان اگے ایمان لے آندا انہوں نے، جڑے کڈیاں ہوتے تے ایمان لے آندے، اللہ نے انہوں نے آکھیا دلوں ایمان لے آؤ اور قرآن و سنت دی روح تے عمل کرو جویں سچے اللہ والے نے کیتا۔ تو اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ میں تو انسانوں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا، تو سونے رب نے اس پاک دونوں آیتاں وچ دس دتا کہ جڑے میرے دیدار دی خواہش ہی نہیں کرتے، دنیا کتے پیچھے دوڑے رہندے ہر ویلے اور مطمئن ہوئے بیٹھے آ دن رات، تو میری آیتاں تو بھی غافل ہے قرآن تو میں انہاں جنے بھی نیکی کمائیاں کیتیاں میں سب نوں کمائیاں سمیت جہنم سٹ دینا، اس لیے کہ انہاں میرے دیدار دی خواہش ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم دی سورہ کہف اندر بھی سونے رب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے رب دا دیدار کرتے، میرے دیدار دا انکار کرتے ہیں اور میرے قرآن دی آیتاں دا انکار کرتے ہیں، تو انہوں دے سارے عمل ضائع ہو گئے، قیامت نوں میں دا حساب نہیں لینا، تو میں انہوں نے بغیر حساب تے جہنم سٹ دینا۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا اس مقصد کو حاصل کرنا واسطے جدوجہد کرے گا، اور بغیر مرشد دے کامل تو صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، احسان، عشق الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول دی اطاعت نہیں پیک کرنا، آتی اللہ آتی رسول نے پیک کر بدعتاں، رخصتاں، طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی نظامات دشمن سچ ہے، مرشد دے ذریعے ہی انسان ہے، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی اللہ پاک دے فضل و توفیق نال ہی اللہ دی حضوری چ پہنچ کے دل دے آئینے، دل دی آنکھاں نال بے پردہ اللہ رب العزت دا دیدار حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ انسان نے چاہیے سچے مرشد دا دلوں غلام پڑے، قلبی تعلق انہوں نے جوڑے، انہوں کو علاقائی انعکاسی فیض حاصل کرتا رہے، انہوں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو الف اللہ چمبے دی بوٹی والا، تاکہ شیطانی نیٹ ورکاں نال رابطہ ٹوٹ جائے انسان دا، اور توحیدی رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک نال رابطہ ہو جائے، انسان راہ بندا مسافر بن جائے، اللہ طرف دوڑے جیسے سونے رب نے قرآن دسیا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور یہ سیدھا رستہ سونے رب نے قرآن دستا، وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ کلندری لاہور ڈاکٹر لمبا اقبال ہے تاہیں فرمایا ویسے عجب نہیں خدا تک تیری رضائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تو اسیر مکان لمکان سے دور نہیں، وہ جلوہ کا تیری خانقاہ سے دور نہیں، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ کلندر اقبال فرمان دے کمال زندگی دیدار ذات است،
زندگی کا تو کمال ہی دیدار الہی ہے. اللہ نے پیدا ہی انسان نے اسے واسطے کیتا. بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پردہ دیدن زندگی است. اقبال فرماتا کہ زندگی تو ہے ہی یہ نہ آیا. اللہ نے پیدا ہی انسان کو بے پردہ اپنے دیدار واسطے کیتا کہ تاکہ بے پردہ دل دیا نہیں دل دیا کھانا اپنا دیدار حاصل کرے اللہ کا. تو جڑے لوگ یہ صاحب پاک دسے میری دیدار کی خواہش ہی نہیں نہ کرتے ہے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں تو میری قرآن دیا آیتاں تو میں غافل ہوئے بیٹھے تے سن رب فرماتا میں یہاں کی کمائی سمیت ہی جہنم سڑ دینا. اس واسطے گمراہ فرقیاں ٹولیاں جتنے بھی قرآن کریم لکا اللہ دے دیدار دا ذکر ہوتا ہے معنی بدل دیں. جتنے بھی احسان دا ذکر آتا ہے وہ معنی بدل دیں. احسان ہے اللہ دی حضوری دا نام. جیسا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے سوال دے اتنے دسیا جدوں انہیں پوچھا سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ دی بات ایویں کرے گویا کہ تو اللہ نو دیکھ رہا ہے. جی نعمت حاصل نہیں تو پھر یاد رکھ اللہ تینوں دیکھ رہا ہے. یعنی حضور قلب اور حضوری خدا دی دا دسیا یعنی احسان یہ ہے. لیکن یہ ظالم لوگ جتنے بھی قرآن احسان دا لفظ آتا تو معنی بدل دے. بہرحال انسان کو چاہیے دنیا تو پھر نہیں ہونا. گزریا وقت واپس نہیں ہونا. آن والا اعتبار کوئی نہیں ہے. دنیا چند دن کا میلہ جی بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری 4 دنوں کا دنیا میلہ پھر ایک آنکھ نہیں ٹہری. مٹی دا تو مٹی ہونا تو کالی بلے بلے. اج مٹی دے اتنے بندے کٹ ملی کٹ گل مٹی دے تھلے. اس واسطے اج موقع ہے انسان نے چاہیے فوراً سچے دلوں ایمان لے. فوراً سچی توبہ رسوخ کر لے. فوراً تمام شیطانی نظاموں دفن کر دے. قرآن و سنت کے موضوعات نہ پڑھے. سب تو الگ ہو کے اپنے پیر و پیشوا کے زیر نگرانی خوب مصروف ریاستوں مجاہدات مراقبات اسبا کے قرب و ولایت کرے تاکہ روز کو پرواز پیدا ہو. ضرور اللہ کی بارگاہ کا اگر سائی حاصل کرے. تائیں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور با بلے شاہ رحمت اللہ فرمان دے چل بلے ہوتے چلی تے سارے انے ناگو ساڑی ذات پچھانے ناگو سالو بندہ. فتح ربانی لکھا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائے دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوشہ نشینی جڑی ہے یہ عبادت دا توڑ دو پہلے سال ہے اندہ طریقہ. تمام اللہ والے اسے واسطے سب تو الگ ہو گئے ریاض تو مجاہدہ کر لے. یہ سچے لوگ ہی الگ رہ سکتے ہیں طرح دنیا تو الگ اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت مائیت حضور سے گزار اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمت دولت قبر عطا فرمائے. قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے. کافراں منافقاں دجالیاں فلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر کے الشرم فلاطونی دجالی بے نام نہاد مردہ دل اسلامی رہانیہ سکارون اور اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی. اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک بجانے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس یار باقی سب حوث ہے. یہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ مردار ہے قلیل ہے دھوکھا ہے دغا ہے فریب ہے. اللہ ہے بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.